امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا عمل دے کے گئے تھے۔ فرمایا بلدے جہاں اولاد کام نہیں آتی، جب پیسہ کام نہیں آتا، جب ممبری کام نہیں آتی، جب منسٹری کام نہیں آتی، جب دن دولت کام نہیں آتی، جب رشتہ دار کام نہیں آتے، یار کام نہیں آتے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت۔ جنہیں جمعے دی نماز نہیں پڑھی انہوں کی پتہ صلاۃ الحاجت کی ہے؟ پڑھی نہیں تم نے فضائل اعمال کے اندر وہ واقعہ، صحابی اپنے گھر کے اندر آیا اور آ کے کہنے لگا کچھ کھانے کو ہے، بھوک لگی ہے۔ کہنے لگی کہڑا تو سبزی لے کے آیا؟ کہنا ٹھیک ہے سبزی میں نہیں لایا، آج اللہ کے خزانوں سے کھائیں گے۔ مسجد میں گیا، وضو کیا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے، پھر اپنے گھر آیا، کچھ آیا؟ کہنے لگی کچھ نہیں آیا۔ کہنے لگا ٹھیک ہے سجدوں میں وضو میں کمی آئی ہوگی، پھر وضو کی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھی، کا کچھ آیا؟ کہ نہیں۔ تیسری مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے آیا، بیوی کہنے لگی کیڑا بوا رزق دا کھلوا کے آیا، کیڑا تالا کھلوا کے آیا، دیکھ تو صحیح کنالیاں بھر گئیاں، ڈبے بھر گئے، پیالے بھر گئے، اللہ اکبر، برتن سارے بھر گئے۔ او خدا کے بندے کیا کر کے آیا؟ کہ کیا ہوا؟ یہ آٹا کہاں سے آیا؟ کہنے لگا وہ جو چکی پڑی ہے خود بخود چل رہی ہے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی کا پاٹ اٹھایا، ایک گندم کا دانہ لے کے حضور کی خدمت میں چلا گیا، یا رسول اللہ گھر میں آٹا کوئی نہیں، 4 دن ہو گئے چولہا ٹھنڈا پڑا تھا، بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے تھے۔ حضور نے فرمایا تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے 3 مرتبہ صلاۃ الحاجت پڑھی، نبوت کی آنکھیں برسنے لگ گئی۔ فرمایا دیکھ صلاۃ الحاجت کا کمال، اللہ اکبر، تو نے حاجت کے نفل پڑھے، اللہ کا غیبی پردے والا نظام چل گیا۔ اور میرے یار یہ دانہ گندم کا جنت سے آیا تھا، قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر چکی کا پاٹ نہ اٹھاتا تو قیامت کی صبح تک چکی چلتی رہتی، آٹا نکلتا رہتا۔ اور میرے عزیزو یہ 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا صحابی کو قید کر لیا کافروں نے، صحابی کو قید کر لیا، صحابی کو قید کر لیا کافروں نے۔ صحابی کو غسل جنابت ہو گیا، غسل کی حاجت ہو گئی، کہنے لگے او یارو مجھے 1 لوٹا پانی کا دے دو، میں فرضی پورے کر لوں گا۔ انہوں نے کہا مانگ اپنے خدا کو لو، بڑے دعوے کرے نا اپنے رب دے، آج مانگ اپنے رب کو لو پانی۔ صحابی نے یوں کر کے آسمان پہ دیکھا، کہا اللہ آج میری تہانے کا مسئلہ نہیں، یا اللہ آج میرے غسل کا مسئلہ نہیں، مسئلہ تیری توحید کا، یا اللہ آج 1 برتن لوٹا پانی کا نہ ملا تو کافر کہیں گے اللہ اکبر مسلمانوں کا خدا کوئی نہیں، یا اللہ مجھے تھوڑا سا پانی دے۔ سارے کافر دیکھ رہے، زوردار دھماکہ ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا زمین پر آیا، اور یوں نہیں کہا صحابی باہر ویڑے چاہ جا، یوں نہیں کہا قید خانے سے باہر آ جا۔ فرمایا جس جگہ صحابی قید تھا بادل کا ٹکڑا گیا، جیل کے اندر گیا، صحابی کے سر کے اوپر جا کے برسنے لگ گیا۔ صحابی رسول نے غسل کیا، جب پاک ہو گیا بادل کا ٹکڑا فوراً آسمانوں پہ واپس چلا گیا۔ یہ طاقت تھی مسلمانوں تمہارے اندر۔ یہ طاقت تھی مسلمانوں کے اندر۔ آج کیا ہو گیا میرے عزیزو؟ مال موجود ہے، طاقت میرے عزیزو ہمارے پاس کوئی نہیں، ایٹمی طاقت موجود ہے لیکن اللہ سے لینے والی طاقت ہمارے پاس کوئی نہیں۔ اولاد کی وجہ سے پریشان، بیوی بچوں کی وجہ سے پریشان، مال کی وجہ سے پریشان۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھا، تم اکاڑے چلے جاؤ، تم میرا عزیزو جو تمہارا مین اسٹاپ ہے وہاں چلے جاؤ، 4-5 مزدور کھڑے ہوں گے، مستری بھی کھڑے ہوں گے، کارپینٹر بھی کھڑے ہوں گے، میرے عزیزو بور کرنے والے کھڑے ہوں گے۔ ان میں ایک بزرگ آدمی کھڑا تھا، سفید ریش آدمی کھڑا تھا۔ لوگ نوجوانوں کو مستری سمجھ کے مزدور سمجھ کے لے جانے لگے۔ بابا ہاتھ جوڑ دا کہ خدا دے واسطے میری بھی بچوں کی روٹی کا مسئلہ، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ کوئی اسے ساتھ لے کے نہ گیا، کسی نے مزدوری پہ نہ رکھا۔ اسی چوک کے اندر مسجد تھی، 12-12:30 بجے مسجد کھلی، اسی چوک کے اندر مسجد تھی، 12-12:30 مسجد کھلی، مسجد میں چلا گیا، وضو کر کے اللہ کے آگے رونے بیٹھ گیا، یا اللہ دنیا والوں کی منت ہے کی بچیاں میری جوان ہیں، اللہ سائیاں بیٹا میرا کوئی نہیں، یا اللہ اگر میں کماؤں گا نہیں تیرے خزانوں سے کیسے لوں گا، اللہ دنیا دار الاسباب ہے، الہ العالمین من وسلوہ تو نہیں برستا، یا اللہ مجھے مزدوری
मजदूरी दे दे, वरना मजदूरी नहीं मिलती, अल्लाह खाने को कुछ दे दे। रोता रहा, रो रो के आंखें सूज गई। रात को अपने घर गया, बीवी कहने लगी हाँ भाई बच्चे भूखे हैं, कुछ लाया। कहने लगा मजदूरी तो पूरी करके आया, लेकिन मालिक ने मजदूरी नहीं दी। मालिक मेरा है बड़ा चंगा, रखदा कोई नहीं, लगता इकट्ठी 2 दिन की देगा। बीवी भी नेक थी, कहने लगी कोई बात नहीं, एक दिन तो हम भी भूखे सो जाएंगे। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह पानीपत से कांदले का सफ़र कर रहे हैं। असर की नमाज का वक़्त आ गया, एक मस्जिद में चले गए, नमाज पढ़ी, कोई नमाजी नहीं आया। जिक्र अज़कार करते करते मगरिब की अजान हो गई, आप नमाज पढ़ने लगे। एक आदमी लकड़ियों की पंड उठा रखी आया, कहा बुजुर्ग हो नवे आए हो? कहाँ जी, कित्थे दे हो? का शहर दा नहीं, बस्ती से आया। कहाँ जा रहे हो? का कांदले जा रहा हूँ। का अल्लाह वाले फिर यहाँ तेरा रिश्तेदार है कोई, शाम को कैसे जाएगा? कहने लगे कोई नहीं, रात गुजारूंगा। रोटी खाधी कोई नहीं? का मिल गई थे खा लवांगे, वरना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये बात उसने की, मिल गई तो खा लेंगे, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लेंगे। उन्होंने कहा बाबा जी ठहर जा, रुखी शुकी है, घ्यो वाली कोई नहीं, लेके आवांगा। देर हो गई, नहीं आया। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैं सोने लगा, आया बूहे ते खुलो के कहने लगा बुजुर्गो तराई हन खा लो। मौलाना कहते मैंने 3 रोटियां सालन, रूखे सूखे सालन में 3 रोटियां खाई। मैं 3 रोटियां खा के रात को सोया, मुझे सुबह उठने से पहले ख्वाब में 3 मरतबा हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह, मैंने कहा इतनी बाबरकत जगह, इतनी नेक जगह, मैं तो यहाँ से जाने का इरादा कर रहा था, 2 दिन में और ठहरूंगा। अगले दिन बंदा फिर मगरिब की नमाज में आया, कहने लगा बुजुर्ग हो गए? कोई नहीं। मैंने कहा नहीं। का कोई खादा? का भाई तू कल दे के गया था, हाले तक आया कोई नहीं। का ठीक है। घर गया, अपने घर से जाके 2 रोटियां लेके आया, अपने घर से जाके 2 रोटियां लेके आया। का बुजुर्ग आज 2 ही ने? मौलाना कहने लगे मैंने 2 रोटियां खाई, रात को ख्वाब में 2 मरतबा मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। मैंने कहा कमाल जगह का नहीं, कमाल रोटी का है। का तीसरे दिन देर हो गई, तीसरे दिन काफ़ी देर के बाद आया और एक रोटी जगेर में रखी थी लाई और मेरे पैरों को पकड़ के कहने लगा बुजुर्ग हो मेरा कदम कल फिसल जाएगा, कल यहाँ से सुबह सुबह चले जाना, एक रोटी का भी भरोसा कोई नहीं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे ओहो मुझे अब समझ में आया कुछ मामला और है। मैंने उस अल्लाह के बंदे से पूछा, मैंने कहा जाने नहीं दूंगा जब तक राज नहीं बताएगा। कहा बाबा तुझे क्या बताऊं, पहले दिन मैं इतना आटा लेके आया था कि 3 रोटियां पक सके, घर में मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा। कब मैंने जब तुझे देखा मैं घर गया, मैंने बीवी से कहा अल्लाह का मेहमान आया, मेरे हिस्से की रोटी मुझे दे दे, मैं भूखा रह के गुजारा करूंगा, अल्लाह का मेहमान भूखा ना रहे। बीवी कहने लगी तू जन्नत में जाना चाहता है तो क्या मैं जन्नत में नहीं जा सकती, मेरी रोटी भी ले जा। कब मेरा छोटा जा पुत्र मंजी तो छलांग मार के मेरी गोदी जाके बह के कहने लगा अब्बा दुनिया में तो अपने सीने से लगाता है, जन्नत में मुझे अकेला कैसे छोड़ के जाएगा, अब्बा मेरे हिस्से दी रोटी चाहते रहे, रोटियां चाह के ले जा। कहा जब तू कल आया 2 दूसरे दिन में घर आया तो मैंने देखा मेरा बच्चा दरवाजे पे पड़ा था। मैंने बीवी से पूछा क्या गल है, कहने लगी 24 दिन हो गए तेरे बच्चे के पेट में रोटी नहीं गई, पसलियां इसकी बाहर निकल गई। मौली साहब मैं बच्चे की रोटी उसको दे आया, 2 दिल का बीवी का फाका, 3 दिल का मेरा फाका है। मौलाना जो तीसरे दिन भी मैंने तुझे बैठा देखा, मैं घर जाके बुआ खड़काता रहा, मेरी बीवी ने दरवाजा ना खोला। मैं कहा क्यों नहीं खोल दी, कहा 3 दिन हो गए पेट में रोटी नहीं गई, मेरे में उठने की हिम्मत कोई नहीं। मौली साहब मैंने रोटियां पकवाई, बीवी की बीवी को दे आया, मौली साहब बच्चे की बच्चे को दे आया। 4 दिन हो गए मुझे भूखे रहते हुए, मौली साहब मैं दीवारें पकड़ पकड़ के तेरे पास आया, मैं तेरे पैरी पैना हाथ जोड़ना, मौली साहब तो सवेरे चला जा, कल एक रोटी का भी भरोसा कोई नहीं। और अब मैं काबा की कसम जब देने वाले ऐसे हुआ करते थे तो अर्शों से खुदा के सलाम आया करते थे। हमारे अंदर चुदराहट है, हमारे अंदर देने वाली सिफ्त खत्म हो गई। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला हुजूर से कहने लगे या रसूलल्लाह एक गल बनवानी है। आपने फरमाया क्या बात है। सही उस्मान कहने लगे आप अल्लाह से कहो मुझे देना बंद कर दे, मेरे पास बहुत है। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्राइल आए और आकर कहा उस्मान क्या कह रहा है। आपने फरमाया मेरा उस्मान कह रहा है मुझे अल्लाह देना बंद कर दे।
جبرائیل علیہ السلام آسمانوں سے پھر واپس آئے، اللہ کہہ رہے جو میرے سے تو نے تجارت کر رکھی ہے وہ بند کر دے۔ جبرائیل کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے عثمان تو مجھے دینا بند کر دے، میرے راستے میں دینا بند کر دے، میں تجھے تیرے گھر کے اندر دینا بند کر دوں گا۔ میرے عثمان یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بندہ ہو کے مجھے دیتا رہے، میں خدا ہو کے تیرا دینا بند کر دوں۔ اور بندے دائیں ہاتھ سے دینا تیرا کام ہے، عرشوں سے رحمت کے خزانے بہا دینا میرا کام ہے۔ دینے کی بھی میرے عزیزوں کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک نو بلایا تے دتا بھی تے ذلیل کر کے، جتیاں مار مار کے دتا۔ کوئی مانگنے کے لیے بوئے تے آ گیا، اللہ اکبر، دروازے کھول کے بوئے تے آ کے دیتا، لے جا، زور کی آواز دی، محلے والی بیا کیوں ہے نہیں، کیوں آئی سی، کیوں آئی تھی یہ منگڑ آئی سی، دے دیتا نا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھتیجے عروہ کو بلایا، جی خالہ جی کا پتر ادھر آ، وہ مدینے کی گلی میں کونے میں مکان ہے کا جی کا مجھے پتہ لگا 3 دن ہو گئے اس کے گھر میں روٹی نہیں پکی ہے، اما پھر میں کی کراں؟ اما جان کہنے لگی یہ تھیلا اٹھا اس کے گھر دیا، ترے کب کرنے نے، جا کے سلام کر کے دسنا کوئی نہیں کتھوں آیا، دعا انہوں دعا دا کوئی نہیں کہنا، تیسرا اس کے ہاتھ میں کوئی نہیں پکڑانا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ میں عروہ کا مکان مدینے میں بہت بڑا قلعہ عرب والوں نے سنبھال رکھا ہے، یہ وہ مدینے میں حضرت عروہ کا مکان ہے، داخلی مدینے کا پہلا دروازہ۔ مدینے سے حضرت عروہ کے ڈیرے میں کوئی آیا کرتا، پھر آپ پرچی لے کے حضور کے پاس جاتے، یا رسول اللہ اے ادھے پیو دانا ہے اتھو آیا، آن دی اجازت ہے کہ نہیں؟ حضور اذن آدھے کا دیتے تو اندر آ جاتا، ورنہ عروہ کے مکان سے واپس چلا جاتا۔ حضرت عائشہ نے تھیلا دے دیا، حضرت عروہ رضی اللہ تعالی تھیلا لے کے چلے گئے، جا کے اس سائل کو دے آئے، آ کے آگے کا خالہ جی کا جی اسے تو نہیں بتایا لیکن مجھے یہ راز بتا، اما جان تو نے سلام کے بعد بیٹھنے کا کیوں نہیں کہا، اما تعارف کرانے کا کیوں نہیں کہا، اما تھیلا ہاتھ میں پکڑانے کا تو نے کیوں نہیں کہا، اما تو نے سخاوت کی تو نے دعا کا کیوں نہیں کہا؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بیٹے سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا تھا، جب تو اسے جا کے کہتا کہ تیری ماں عائشہ نے بھیجا، آج غریب ہے کل امیر ہو جاتا، کہیں اس کا میرا ٹاکرا ہوتا مجھے دیکھ کے شرما کے سر جھکا لیتا۔ دوسرا فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ سے ابا جان تو نے ہاتھ میں کیوں نہیں کہا دیکھیا، کہو میرے بچے دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے لینے والا نیچے ہوتا ہے، میں نہیں چاہتی میری سخاوت کی وجہ سے اس کا ہاتھ نیچے آتا وہ شرمندہ ہو جاتا۔ ابا جان تو دعا کیوں نہیں کیا، ابا جان تو دعا فقیر کی دعا تو آسمانوں پر جاتی ہے، ابا جان تو دعا کا کہتی کہ بیٹے پھر حساب برابر ہو گیا، میں نے دیا اس نے لیا، میں نے دے دیا اس نے دعا دی، حساب برابر ہو گیا۔ رب کعبہ کی قسم میں نے دینے کا بدلہ دعا سے نہیں لینا بلکہ عرش والے خدا سے لینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12,000 درہم اما عائشہ کے پاس بھیج دیے، پورے سال کا خرچہ۔ امائی صاحبہ کو ہر مہینے 1,000 دینار دیا کرتا، لو جی اپنی جمع جوڑی کرو، جیب خرچہ جو مرضی پکاؤ تے کھاؤ۔ پتہ لگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اماں بڑی سخی ہے، 12 مہینے کا پورا بھیج دیا۔ خادمہ دروازے پہ دستک ہوئی، خادمہ گئی گٹھڑی اٹھا کے لائی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ہے؟ تیرے بیٹے عمر نے پورے سال کا خرچہ بھیجا۔ سنو ماں نے سلوکے میں نہیں رکھا، اماں نے تکیے میں نہیں سیا، اماں نے الماری میں نہیں رکھا، زمین میں گڑا کھود کے زمین میں نہیں دفنایا، بلکہ یوں کر کے چوکڑی مار کے بیٹھی تھی، یوں کر کے منہ پھیر لیا، ہو کے بھر بھر کے رونے لگی۔ خادمہ کہنے لگی مائی صاحبہ روتی کیوں ہے، انہیں سمیٹتی کیوں نہیں، یہ حرام کے تھوڑی ہے حلال کے ہیں۔ فرمانے لگی وہ میری چنی اٹھا کے لا اس گٹھڑی کی اور میرے درمیان میں یوں کر کے پردہ ڈال دے، 12,000 میں دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی۔ خادمہ کی چیخ نکلی، کہنے لگی مائی صاحبہ نہ تو دیکھ رہی ہے نہ پکڑ رہی ہے، کوئی تو بات ہوگی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا حضور کی قبر کے پاس جا کے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کہنے لگی اس قبر والے اس روزے والے کی زندگی مجھے بھولتی کوئی نہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد گھر تشریف لائے تھے کہ مجھے شرم آئی، روزانہ پوچھتے تھے کچھ کھانو ہے، میں کہتی نہیں نہیں، ایک دن مجھے شرم آ گئی، میں نے کہا عائشہ تیری غیرت کہاں چلی گئی، روزانہ وہ ہاں کرتے ہیں تو نہ کر دیتی ہے، کہاں سے لے کے جاؤں؟ اماں کہتی پھٹی ہوئی چنی تھی، میں نے یوں کر کے اپنے اوپر لے لی اور اس کا ایک سوراخ تھا، میں نے اپنی آنکھ کے اوپر رکھ لیا۔ حضور تشریف لائے، میں نے اپنی سانس بھی روک لی تاکہ حضور
حضور کو پتہ لگے کب سے سو رہی ہے، نبی نبی ہوتا ہے، اللہ اکبر، گھر آئے، سیدہ عائشہ کو لیٹا دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، ٹھڈا نہیں مارا، اٹھایا کوئی نہیں، جا ماں پیو دے گھروں لے کے آ، جا بھرانو کہ لے کے آوے نہیں، چپ چاپ بستر پہ لیٹ گئے۔ اما عائشہ کہتی بے چینی سی بڑی تھی پر مینوں کتھے نیند آوے، اما کہہ رہی میں سوراخ میں سے دیکھتی رہی، بے چینی بڑی، کروٹ بدلی، یہ چرپائی کی بائی ہوتی ہے، اس بائی کو یوں پکڑا اور یوں کر کے اپنے پیٹ کو دبانا شروع کر دیا، یوں کر کے دبائے، پھر سیدھے لے گئے، پھر یوں کر کے بائی طرف پیٹ کو دبانا شروع کر دیا۔ اما کہتی ہائے میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ پھر رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے اور رحمت والے نبی نے یوں کر کے اپنے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور یوں کر کے دبائے جیسے بچے رویا کرتے ہیں ویسے رونے لگے۔ اما کہتی میرے چادر اتار کے پرے پھینکی، چھلانگ ماری، جا کے میں قدموں سے لپٹ گئی، میں نے کہا ماں باپ قربان ہو جائے، میرا باپ بکر تیرے پیروں پہ قربان، میری اماں رمان قربان ہو جائے، سرکار جب سے تیرے گھر میں دولہن بن کے آئی آج تک میرے یہ منظر نہیں دیکھا، کملی والے بتا کیا بات ہے۔ حضور علیہ السلام رونے لگے، اماں کہتی ایسے رو رہے تھے جیسے بچہ رویا کرتا ہے۔ میں نے کہا بتا تو صحیح کیا؟ کہا عائشہ آج مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے، آج مجھے نیند ہی نہیں آ رہی، مکھن کھانے والوں، پروٹھے کھانے والوں، ریوڑیاں مونگ پھلیاں کھانے والوں، رات کو دیسی دودھ پینے والوں، کب خیال آئے گا عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو گئے، کب خیال آئے گا صبح اٹھ کے فجر پڑھو گے۔ جبرائیل علیہ السلام آ گئے، کہا محبوبہ نہ رویا کر، سن ہو کچھ ہو لگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جبرائیل تو کس وقت رات کو کیوں آیا؟ کہ کملی والا تو پریشان ہو تو ہمیں کیسے چین آئے گا؟ تیرا رب پوچھ رہا ہے بتا کیا بات ہے؟ جبرائیل مجھے بھوک بڑی لگ رہی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام گئے، پھر دوبارہ آئے، کہا سرکار کا جی کہ ذرا زمین پہ تھوکو نا۔ حضور نے فرمایا روٹی کا تھوک کا کیا تعلق؟ کہ کملی والے تو زمین پر تھوک، جہاں جہاں تیرے تھوک کے چھینٹے گرے گے ساری زمین سونے کی بن جائے گی۔ اللہ اکبر، یوں کر کے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، کروٹ بدل کے لیٹ گئے۔ یا رسول اللہ تھوکتے کیوں نہیں؟ فرمایا میں تھوکوں گا زمین سونے کی بنی، مجھے روٹی مل جائے گی۔ کیا میری امت کے تھوک میں بھی ایسا اثر ہوگا؟ ریڑی والے کی جب دہاڑی نہیں لگے گی، مزدور کی جب دہاڑی نہیں لگے گی، وہ کہاں سے روٹی کھائے گا؟ اور میں 4 دل کے فاقے کے بعد رونے کے بعد صبر کر کے دکھا رہا ہوں۔ ریڑی والے سے کہنا کسی کی مرغی نہ چوری کرنا، کسی کی بکری نہ چوری کرنا، کسی کا حق مارنا نہیں۔ اگر تو بھوکا رہ کے صبر دکھائے گا، محمد ماتھا چوم کے جنت کی چوکٹ پار کروا کے آئے گا۔ اللہ اکبر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز پر جنت کے وعدے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں وہ آدمی کہنے لگا مالک تے بڑا سونا ہے، آج دی دہاڑی نہیں کٹھیاں دو بھی دوے گا۔ انہوں نے کہا پر یاد نال سویرے تیار نال کام تے جائی، کہاں جاتا؟ صبح گیا کہ مزدوری لے، مزدوری کروا لو، کسی نے نہ کروائی، اللہ کے گھر میں جا کے بیٹھ گیا۔ 2 دن ہو گئے، دوسرے دن شام کو گیا، بیوی کہنے لگی مالک دے گا بھی کہ نہیں، تو ایوی مزدوری کر کے منہ چاہتے آ جانا ہے، وہ کوئی مانگیا بھی کر۔ کب مانگا تو بڑا تھا، رو رو کے مانگا تھا، سجدے میں جا جا کے مانگا تھا، اس کے نبی پر درود پڑھ پڑھ کے مانگا، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے مانگا، تیسرے کلمے پڑھ کے مانگا۔ کہنے لگی پھر میرے تیرے مالک ساتھ تیرے مالک نے دیتا کیوں نہیں؟ کہا اسے مالک کو میرا کچھ نہ کہنا، وہ مالک کے ہاں دیر اندھیر کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے اماں، بچیاں کہنے لگی اماں ابے نو کچھ نہ کبھی ادھی چٹی داڑھی دا خیال کر۔ امام راضی فرماتے ساری رات روتا رہا، کہنے لگا اللہ کل صبح سورج چڑھ جائے گا، شام ہو جائے گی، پھر میں کیا جواب دوں گا؟ تیسرے دن صبح نکلا، گھر سے 2 تھیلے لے کے گیا، کہنے لگا آج کچھ بھی ہو جائے میں خالی ہاتھ کوئی نہیں اڑا۔ مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، پتہ اس نے کیا دعا کی؟ وہ رو کے دعا کرنے لگا اللہ یا آج میری سانسیں لے لے یا جھولی رزق سے بھر دے، اللہ میں کوئی نہیں جاؤں، یا اللہ یا موت سجدے کی دے دے یا آج رزق دے دے، اللہ بچیوں کا بھوکا پر میرے سے دیکھا نہیں جاتا۔ تیجا دہاڑا گزر گیا، شام ہو گئی، کوئی وسیلہ نہ بنا، خالی ہاتھ گھر جا رہا ہے، قدم چل نہیں رہے،
رہے تھے، تھکا 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 میرے عزیزوں گھر کے باہر تھوڑی سی جھاڑیاں تھی، جا کے بیٹھ گیا۔ کہنے لگا اللہ بیوی کا سامنا کرنے کو دل نہیں کرتا، بچوں کا سامنا کرنے کیا جواب دوں؟ یا اللہ میں آج جا کے بیوی کو کہوں کہ مالک نے نہ دیا، غصے میں آ کے بیوی تیری طرف انگلی نہ اٹھا دے، گستاخی نہ ہو جائے، میں گھر جاؤں نہ کوئی نہیں۔ ادھر رو رو کے دعا کر رہا تھا، ادھر مٹی کی مٹھیاں بھر بھر کے تھیلے میں ڈال رہا تھا۔ جب تھیلا بھر گیا دل میں خیال آیا رات کو گھر جاؤں گا، بچے سو جائیں گے، جا کے تھیلا رکھ دوں گا، بیوی سمجھے گی آٹا لے کے آیا، بیوی صبح آٹے کے چکر میں سو جائے گی، میں صبح صبح دوبارہ پھر بھاگا ہوگا۔ یا اللہ تیرے پر میں کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ میں نے تیرا گلہ کرنا کوئی نہیں، نہ تیرا گلہ سننا ہے۔ اور کس منہ سے لوگوں فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کس منہ سے اس کے دسترخوان پہ بیٹھ کے ناشتہ کرتے ہو؟ اس کے نبی کی سنت کو اجاڑ کرو دو۔ تین شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ میں رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ وہ بندہ جو اپنی دھوتی اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے کرے، وہ آدمی جو اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کرے، قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ ٹخنے کھول کے پھرو، سردی ہو یا گرمی، جرابیں پہنی علیحدہ بات ہے، لیکن شلوار ٹخنوں سے اونچی کر کے رکھو۔ ڈوہا وہ بندہ جڑا قسمہ چاہ چاہ کے آدھا سودا بیچ ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ یا اللہ صبح صبح آ جاؤں گا، تھیلے میں مٹی لے کے جا رہا ہوں، لیکن اے میرے رب کریم میں تیرا شکوہ برداشت نہیں کر سکتا، اللہ میں تیرا گلہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جب رات ہو گئی بیوی التظار میں، میرے گھر کا مالک آئے گا، ہم اکٹھے روٹی کھائیں گے۔ جب وہ تھیلے دونوں اٹھا کے لے کے جا رہا تھا، گھر کے پاس پہنچا، کھانے کے پکنے کی خوشبو آئی، اکھا لوٹ کے اکھا مل کے ہتھا دے دل یوں کر کے گھر دیکھ رہا ہے کہ میرا ہی گھر ہے، کسی اور کے دروازے پر تو نہیں رات میں آ گیا، میں نے تو گھر میں نہ آٹا دیا نہ سبزی دی، یہ سالن کہاں سے پک رہا ہے؟ کہ اپنی دیوار کو ہاتھ لگا رہا ہے دروازے کو، میرا یہ میرا یہ، اللہ اکبر، دروازے کو ہاتھ لگا، دست کوئی بیوی چھالا مار دیا ہی، آ کے کہنے لگی واہ 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 کیڑے مالک دی نوکری کر کے آیا، تو 3 دن مزدوری کر کے آیا، انہیں 3 مہینے دا راشن ساڑھے گھر بھیج دیتا ہے۔ دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے دیکھا آٹا بھی پڑا ہے، چاول بھی پڑے ہیں، سالن بھی پڑے، اللہ کی نعمتیں پڑی ہے۔ وہ خود چرپائی پر پھدکنے لگ گیا، چھلانگے مارنے لگ گیا اور کہنے لگا قسم اللہ کی بتا کہاں سے لے کے آئی؟ کہنے لگی خود ہی بھیجا ہے، پھر قسمیں دے کے پوچھ رہا ہے کہاں سے لائی؟ کہا اوہی تیرا مالک تیرے دہاڑیاں جدی کر کے آیا، کہتا سی آج نہیں کل دے گا، آج نہیں کل دے گا، آج تو مزدوری کر رہا تھا، تیرے مزدوری کرتے کرتے 3 مہینے کا راشن اس نے گھر میں بھیج دیا۔ وہ ایک گل کہہ کے گیا، اس کا مزدور ایک بات کہہ کے گیا، کیا کہہ کے گیا؟ کہ مجھے کہہ کے گیا جب تیرا شوہر آئے اسے کہنا تو مزدوری میں کمی نہ کرنا، ہم تیرے دینے میں کبھی کمی نہیں کریں گے۔